ناظرین، ایک بڑی خبر آپ سے شیئر کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام امریکہ کا سپانسرڈ تھا۔ ایران کا ایٹمی پروگرام تو امریکہ نے خود شروع کیا۔ جس پروگرام کو امریکہ نے شروع کیا اس کے خلاف امریکہ کیوں ہوا؟ اور پھر یہ کہ ایران کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ ایٹمی پروگرام کو لے کر کیا کھیل کھیلا گیا، اور ایران اب تک ایٹم بم کیوں نہیں بنا سکا؟ کیونکہ یہ کہانی آج کی نہیں ہے، یہ 1950 کی بات ہے، اور پاکستان نے اپنا ایٹمی پروگرام شروع کیا تھا 1980 میں، اور اسے مکمل بھی کر لیا۔ اب اس میں کہاں کس سے کیا غلطی ہوئی، اور کس ملک نے اور کس ایجنسی نے اور کس نے کیا سازش کی، اس کی کہانی میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، شاہ ایران رضا شاہ پہلوی جو آخری شاہ تھا ایران کا، اس کے دور میں اصل میں ایران کا ایٹمی پروگرام امریکہ نے شروع کرایا تھا۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس وقت اس پروگرام کا نام جو تھا وہ اٹامک پروگرام فار پیس اور فار انرجی رکھا گیا۔ چونکہ رضا شاہ پہلوی کے ساتھ امریکہ کے بہت اچھے تعلقات تھے، اور رضا شاہ پہلوی جو ہیں، جو بادشاہ ایران کے تھے، اس کے دور میں ان کے مطابق، اور پھر بعد میں بھی وہ اس کے دعوے دار رہے کہ ایران بہت ترقی کر رہا تھا، اور ایران جو ہے وہ ایک ترقی پسند ملک تھا، یعنی کہ لبرل ملک تھا، وہ مذہبی ملک نہیں تھا۔ اس دوران امریکہ نے رضا شاہ پہلوی کی مدد کیوں کی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ کیا صرف ایک محبت میں، یا صرف اس لیے کہ وہ ایک لبرل ملک ہے؟ نہیں، اصل کہانی اور ہے۔ اصل کہانی یہ ہے کہ یہ وہ دور ہے جب کمیونزم پوری دنیا میں بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا، اور بہت سے ملکوں کو وہ انگلف کر رہا تھا، یعنی کہ وہ نگلتا جا رہا تھا، اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو یہ بہت بڑا خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ امریکہ نے، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس کمیونزم کو روکنے کے لیے کئی جنگیں لڑی ہیں، جس میں کوریا کی جنگ ہے، بڑی مشہور و معروف جنگ، جس میں ویتنام کی جنگ ہے، اور جس میں افغانستان کی جنگ ہے۔ تو یہ دراصل ایران کے رضا شاہ پہلوی کو امریکہ مضبوط کرنا چاہتا تھا، اس کی مدد کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ تاکہ یہ جو ملک ہے یہ اس حملے سے، یعنی کمیونزم کے جراثیموں سے بچ نکلے اور بچا رہے، محفوظ رہے، اور یہاں پہ کمیونزم نہ آئے۔ جبکہ وہاں صورتحال یہ تھی کہ زیر زمین وہاں پہ کمیونزم کی تحریک بہت زور پکڑ چکی تھی۔ بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہوگا کہ جب 1979 میں ایران میں انقلاب آیا ہے، جسے اسلامی انقلاب کہتے ہیں، اس انقلاب سے پہلے ایک تودا پارٹی ہوا کرتی تھی ایران کے اندر، اور وہ تودا پارٹی نے ایران میں ایک، آپ سمجھیں کہ لوگوں کے درمیان خاموش انقلاب لے آ چکی تھی۔ وہ شاہ کے خلاف لوگوں کو، اپنی مائنڈ سیٹ، لوگوں کا جو ذہن سازی ہے وہ کر چکی تھی، اور ایک ماحول بن چکا تھا۔ اسی کو کیٹر کرنے کے لیے امریکہ نے شاہ کی مدد کی اور مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن جب شاہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تو پھر امریکہ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا، اور پھر خمینی کا اسلامی انقلاب آ گیا۔ جب انقلاب آتا ہے تو اس کے پہلے ابتدائی سالوں میں، مطلب شروع میں ہی برگ بر امریکہ کا نعرہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ہے اصل میں ٹرننگ پوائنٹ۔ یہاں سے امریکہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس کی بچت تو ہو گئی، اس نے تو گہری سانس لی کہ چلیں اسلامی انقلاب آ گیا، بھلے آ گیا، کم از کم کمیونزم سے تو بچ گئے، ایران بچ گیا۔ ایک اور ملک جو ہے وہ کمیونزم کے اس بلاک میں جانے سے، کمیونسٹ بلاک میں جانے سے تو بچ گیا، لیکن اس نے پھر اس نعرے کو بنیاد بنا کے، اس کو اپنی دشمنی قرار دے کے ایران کے ایٹمی پروگرام کی مخالفت شروع کر دی۔ اس انقلاب کے بعد
جب یہ ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے تو یہ وہ وقت تھا کہ جب شاید ایرانی بھی کوئی ایسا ارادہ نہیں رکھتے تھے کہ وہ ایٹمی پروگرام بنائے گا۔ ایٹمی پروگرام اور ایٹم بم بنانے کی جو نئی سوچ پھر آئی، وہ پھر ایک ایسا موقع آیا، یہ پھر ایک دوسرا ٹرننگ پوائنٹ ہے ایران کی تاریخ میں، اور وہ آتا ہے 1980 اور 1988 کے درمیان جو جنگ ہوتی ہے ایران اور عراق کی۔ اس میں عراق ایران کے خلاف بڑا ہی خطرناک کیمیائی ہتھیار استعمال کرتا ہے، اور اس کیمیائی ہتھیار کے استعمال کی وجہ سے ایران کو بڑا نقصان ہوتا ہے، اور ایران اس جنگ میں بڑی مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب پھر ایران کی جو رجیم ہے وہاں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ نہیں، ایک ڈیٹرنس ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ کے پاس ایٹم بم ہونا چاہیے جو اگریسرز کو، جارے کو، حملہ آوروں کو حملہ کرنے سے روکے۔ یہ وہ فیصلہ ہے جس کے بعد ایران نے پھر ایٹمی پروگرام شروع کیا۔ ایٹمی پروگرام تو انہوں نے اپنے طور پہ بڑا ہی خفیہ انداز میں شروع کیا، لیکن 2002 میں نیٹنز جو ان کا جہاں پہ ایٹمی ان کا پلانٹ لگا ہوا ہے، اور دوسرا ہے ایرک، اس جگہ پہ کچھ ایسی چیزیں انٹرنیشنلی سامنے آ گئیں ایجنسیز کو، جس میں IAEA اور کچھ خفیہ ایجنسیوں کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ ان کی کوئی خفیہ سرگرمیاں جاری ہیں، اور پھر ان کے آگے جب بات ہوتی چلی گئی اور ان ایجنسیوں نے اس پروگرام کو خریدنا شروع کیا تو بہت سے آثار ملنا شروع ہو گئے۔ اب جب آثار ملے تو ایران چونکہ اقوام متحدہ میں NPT ایک معاہدہ ہے جس کے تحت آپ ایٹمی جو پھیلاؤ ہے، یعنی کہ ایٹم بم بننے کا جو رواج ہے، اس کو روکنا ہوتا ہے، اس کا ایران نے اس پر دستخط کیے ہوئے تھے۔ تو اقوام متحدہ نے ایران کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا، اور IAEA کی نگرانی اس پر سخت کر دی۔ اور جب IAEA نے وہاں پہ، یہ ایک ظاہر ہے اقوام متحدہ کی وہ ایجنسی ہے جو ایٹمی پروگرام پہ نظر رکھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کون سا ملک کیا کر رہا ہے ایٹمی سرگرمیوں پہ، تو وہ جب ایران کے اندر داخل ہو گئے، اور ظاہر ہے کہ ایک عرصے کے بعد، بڑی لے دے کے بعد، تو انہوں نے پھر ایران کی جو ایٹمی صلاحیت میں اضافہ ہے اس پر انہوں نے نگرانی سخت کی۔ اب یہ تو ایک سائیڈ تھی، لیکن امریکہ اور یورپ ان دونوں نے ایران پر پھر پابندیاں لگانا شروع کر دیں، اور بہانہ جو ہے وہ ایٹمی صلاحیت یعنی کہ ایٹمی بم بنانے کی اس کوشش کو رکھا گیا۔ اور اس میں جو سب سے بڑی کیمپین جو بیک سائیڈ پہ ہو رہی تھی وہ اسرائیل کی تھی۔ اسرائیل کا خیال اس وقت بھی تھا، اور آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ ببانگ دہل کہتا ہے کہ ایران ہی اس کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور اگر ایران ایٹمی بم حاصل کر گیا تو وہ اس کے وجود کو ڈائریکٹ خطرہ ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بار بار امریکہ کو اس طرف لے کے آتا ہے۔ تو اس نے ہی اس وقت پابندیاں اور معاشی دباؤ بڑھانا شروع کیا، اور پھر 2010 میں ایک سٹکس نیٹ نامی ایک سائبر حملہ ہوتا ہے ایران کے سینٹریفیوجز پہ، اور وہ اتنا شدید سائبر حملہ تھا کہ ایران کے سینٹریفیوجز جو ہیں وہ ان کو بہت بڑا نقصان پہنچا، اور یہ اس پروگرام کو ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا۔ اور ایران نے اس کے باوجود اپنا پروگرام جاری رکھا۔ اب یہ پروگرام جو ہے اس حد تک تو یہ ٹھیک رہا کہ یہ یورینیم ایک دھات ہے، اس کو آپ ایک خاص عمل سے گزارتے ہیں، اسے کہتے ہیں یورینیم انرچ کرنا یا اس کی افزودگی کرنا۔ جو سینٹریفیوجز ہوتے ہیں، یہ ایک مشینیں ہوتی ہیں، اس میں وہ دھات جو ہے وہ ایک خاص عمل سے گزرتی ہے، اور پھر وہ بم بننے کے لیے وہ تیار ہوتی ہے۔
تو ایران اس کو اس سب کچھ کے باوجود 60% تک تو لے گیا، لیکن اس کی بہت بڑی قربانی اس کو دینا پڑی، اور وہ قربانی ہے 47 سال کی معاشی پابندیاں، تجارتی پابندیاں اور سفارتی بڑی حد تک پابندیاں۔ اس نے ایران کی معیشت کو بہت بری طرح سے نقصان پہنچایا، بلکہ آپ کہیں کہ ایران کی معیشت کی کمر توڑ دی۔ لیکن ایران اس اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹا، اور بالآخر 2025 میں ایران پر حملے کرائے گئے امریکہ کے ذریعے اسرائیل نے، اور انہی آپ کو پتہ ہوگا کہ جو فردو اور اصفہان اور نتنز اور ایرک، یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ ان کے ایٹمی پروگرام کی ان کو پتہ تھا کہ یہاں پہ ان کا ایٹمی پروگرام ہے، ان کے پلانٹ لگے ہوئے ہیں، تو ان کے اوپر بڑی شدید بمباری کی گئی۔ اب اس میں بھی ایک کنٹروورسی آ گئی کہ ٹرمپ نے کیے تھے، ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ہم نے وہ پوری کی پوری جو تنصیبات ہیں وہ ہم نے تباہ کر دی ہیں، جبکہ امریکی میڈیا نے بعد میں کہا کہ نہیں، وہ تباہ نہیں ہوئی، وہ پوری کی پوری تباہ نہیں ہوئی، وہ صرف اوپر سے ان کو نقصان پہنچا ہے۔ اب ہمیں آ کے یہ جو دوسری جنگ ہوتی ہے 2026 میں، تو پھر ہمیں ٹرمپ کے زبان سے ہی پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ان کی افزودہ جو یورینیم ہے جس سے بم بن سکتا ہے، وہ 60% تک جو افزودہ ہوئی ہے وہ تو ابھی تک موجود ہے، اس کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اب اس پہ ایک بہت بڑا تنازع ہے، اور ایران اور امریکہ کے درمیان جو بھی معاہدہ ہونا ہے اس میں یہ بنیادی چیز ہوگی۔ یہ تو تھی ایک کہانی۔ اب میں آپ کو اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہوا کیا ہے، یہ بم بن کیوں نہیں سکا۔ دیکھیں، بم بنانا صرف یورینیم کو حاصل کر کے اس کو سینٹریفیوجز میں ڈال کے اس کو افزودہ کرنے کا نام نہیں ہے۔ بم بنانے کے لیے ایک پوری انوائرمنٹ بنانی پڑتی ہے، اپنے دشمنوں کو کم سے کم کرنا پڑتا ہے، اور اس پروگرام کو لے کے اس انداز میں آگے بڑھنا پڑتا ہے کہ کوئی اس پر اتنا نہ چڑھ دوڑے کہ آپ کا پروگرام مکمل نہ ہو سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بم یورینیم کو بنا لینا اور اسے یہاں تک کہ بم بنانے کی پوزیشن پہ لے آنا بھی بم نہیں بنتا۔ بم کو بم کی شکل دینا اور پھر اس کو کیری کر کے اس کو چلنے کے قابل بنانا، یہ ایک اور بڑا عمل ہے، اور اس کے لیے آپ کو بیرونی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوتی ہے، اور ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے، جس کا ایران کے پاس کوئی انتظام نہیں رہا۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ ایران نے ایٹم بم بنانے کا فیصلہ بھی کیا، اس پر قائم بھی رہا، اس کے لیے سر توڑ کوششیں بھی کیں، لیکن یہ سب کچھ ناکافی تھا، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان نے انڈیا کے دھماکوں کے بعد 1974 میں انڈیا نے دھماکے کیے، اس کے بعد جا کے پاکستان نے اس پر عمل درآمد شروع کیا، اور 1980 میں دراصل اصل کام شروع ہوا، اور اللہ کے فضل و کرم سے 1998 میں پاکستان نے اپنے ایٹمی دھماکے کر لیے، اور اس پروگرام کو جس انداز میں بچا کے آگے نکلا پاکستان، اتنی زیادہ دشمنیوں کے باوجود، اور ایک کمزور معیشت والا پاکستان، تو اس لیے یہ کہنا یہاں پہ بجا ہوگا کہ ایٹم بم بنانے کا خواب دیکھا جا سکتا ہے، عزم کیا جا سکتا ہے، سر توڑ کوشش کی جا سکتی ہے، جانیں نثار کی جا سکتی ہیں، لیکن اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک بڑے ہی صبر، حکمت عملی اور بڑے ویژن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے۔